ڈیئر اسٹوڈینٹس کلاس 9th N1 P1 گرلز اینڈ بوائز، السلام علیکم۔ اردو کے مضمون کے ساتھ آج کا ہمارا عنوان ہے مشق، سبق نمبر 3، اور ہم کریں گے گرامر۔ بچوں، آج 12 مئی 2020 ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، پیج نمبر 16 ہم کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 3 کی ایکسرسائز۔ سب سے پہلا سوال مختصر جواب دیں۔ دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ بچوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سبق کا نام ہے کاہلی اور مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہم کرنے جا رہے ہیں اب مشق۔ پہلا سوال مختصر سوالات پر مشتمل ہے۔ دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ بچوں، اس کا جواب ہے دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذہنی قوتوں سے کام نہ لینا، عقل اور سمجھ کو بھرپور طور پر استعمال نہ کرنا کاہلی ہی ہے۔ ریپیٹ کروں گی، دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذہنی قوتوں سے کام نہ لینا، عقل اور سمجھ کو بھرپور طور پر استعمال نہ کرنا کاہلی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ بچے، اس کا جواب ہے جب انسان اپنے دلی کوا کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو اس کی دلی تحریک سست ہو جاتی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتا اور حیوانی خصلت میں پڑ کر کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ بچوں، ریپیٹ کرتی ہوں، جب انسان اپنے دلی کوا کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو اس کی دلی کوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتا اور حیوانی خصلت میں پڑ کر کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں، ہم نیکسٹ پیج نکالیں گے۔ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں؟ بچے، اس کا جواب ہے کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسان جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ بچہ، ریپیٹ کروں گی، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسان جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے اور ان کو بیکار نہ پڑا رہنے دے، ٹھیک ہے؟ اسٹوڈینٹس، آخری سوال ہے، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ بچوں، اس کا جواب ہے جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع نہیں۔ دلی قوا کو کام میں لا کر ہی قوم کی بہتری ممکن ہے۔ بچوں، اس کا مختصر سا جواب یہ بھی ہے کہ کاہلی چھوڑ کر قوم کی بہتری ممکن ہے، ٹھیک ہے؟ کاہلی چھوڑ کر قوم کی بہتری ممکن ہے۔ بچوں، سوال نمبر 2 ہے، سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں، ٹھیک ہے؟ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے آرام، محنت، سفارش، خوش آمد۔ تو بچے، اس کا جواب ہے محنت۔ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، بے فکر رہنے والے، خوش گپیاں کرنے والے، روزانہ محنت کرنے والے، خود میں مگن رہنے والے۔ تو بچے، اس کا جواب ہے روزانہ محنت کرنے والے۔ اگلا MCQs ہے، ہر ایک انسان پر لازم ہے اپنے بارے میں سوچے، مزیدار کھانے کھائے، حقے کے دھوئیں اڑائے، اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ تو بچے، اس کا جواب ہے اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ اگلا MCQs ہے، قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بچوں،
اس کے جوابات ہیں کاہلی چھوڑ کر، فکر مندی چھوڑ کر، خوش و خرم رہ کر، پریشان رہ کر۔ بچے اس کا جواب ہے کاہلی چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، موضوع الفاظ سے خالی جگہیں پر کریں۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ڈیش ہے، نیند ہے، کاہلی ہے، بیکاری ہے، بے عملی ہے۔ تو بچوں کاہلی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے، انسانی خصلت، حیوانی خصلت، حیوانی جبلت اور انسانی کمزوری۔ حیوانی خصلت اس کا جواب ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قواعد عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا، اس کا بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی۔ کسی شخص ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا، اس کا کاہلی، بے راہ روی، قمار بازی، تماش بینی۔ تو بچے اس کا جواب ہے کاہلی۔ کسی شخص کے دل کو ڈیش پڑا رہنا نہ چاہیے، مصروف، فکر مند، بیکار، غمزدہ۔ تو اس کا جواب ہے بیکار، ٹھیک ہے۔ بچوں اگلا پیج نکالیں گے، سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ لکھنے آپ لوگوں نے۔ کاہلی، کاہلی کا الٹ ہے چستی۔ عقل، بے عقلی، نادانی۔ عارضی، مستقل۔ وحشی، مہذب۔ شک، یقین۔ مصروف، فارغ۔ کاہلی، چستی، عقل، بے عقلی، عارضی، مستقل، وحشی، مہذب، شک، یقین، مصروف، فارغ۔ بچوں آگے درست جواب پر ٹک کرنا اور غلط جواب پر کراس کرنا ہے۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے، درست ہے یہ جواب۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روزی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں، کراس ہے یہ سچ ہے، یہ سچ نہیں کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، یہ سچ ہے، یہ کراس ہے۔ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے سمجھنے میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، تو بچوں یہ بھی ٹک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عراب والا کویسچن ویسے کٹ کر دیں، ہم نہیں کریں گے۔ تو بچوں ایکسرسائز یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے، میں آپ کو سالو ایکسرسائز بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ بچوں یہ ایکسرسائز سالو کی ہوئی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ محنت و مشقت نہ کی جائے اور نہ ہی اس کا شوق رہے۔ اس کے بعد انسان کب سخت، کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے، تو بچے اس کا جواب ہے جب انسان ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرے اور کام کاج محنت مزدوری میں مشقت نہ کرے تو وہ سخت، کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ تو آگے کسی نہ کسی کام کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے، اور یہ باقی سارا کچھ بھی آپ کو سالو کر کے بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے اقتباس کی تشریح ہے جو کہ آج ہم نہیں کرنے جا رہے۔ تو آپ لوگوں کو اگر جواب نہیں مل رہا ہے تو آپ یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر میں نے رپیٹ کر کے بولے آپ جواب ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ بچوں ہم نے پیج نمبر 30 ہاف کر لیا تھا واحد جمع کا، آج ہم نیکسٹ ہاف کریں گے۔ تو کل ہم نے سیف سے لے کے فاتحین تک کیا تھا، آج ہم اگلی لائن کریں گے اس کی، سلف، اسلاف۔ سبق واحد استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے اسباق۔ شقی، اشقیہ۔ شغل، اشغال۔ شعر، اشعار۔ صحابی، صحابہ۔ صوت، صوت کا معنی ہوتا ہے آواز، صوت، اصوات۔ طبیعت، طبایا۔ طبیب، عتبہ۔ طبقہ، طبقات۔ علت، علت کا معنی ہوتا ہے وجہ، اس کی جمع ہوتی ہے علل۔ عزیز، اعزا۔ عارضہ،
आवारज, आलम उल्मा, अज़मियत अज़ाइम, आमल आमाल, अंदलीब, अंदलीब बच्चों परिंदा है एक बुलबुल, उसे कहते हैं अंदलीब, अनादिल, गरीब गुरबा, गलत अकल अगलात, गलत अगलात, फजीलत फ़ज़ाइल, फलक अफलाक, फितना फितनन, फितना फतन। बच्चों अगली लाइन पढ़ेंगे हम। साबक, साबक गुजरा हुआ, साबक की जमा है सवाबक, सलाह अस्सलाहा, शर्त शराइत, शेख शयूख, सूरत सौर, साहिब असहाब, ज़मीर ज़मायर, तरीका वाहद इस्तेमाल होता है, इसकी जमा है तुर्रक, तरफ अतराफ, तौर अतवार, अंसर अनासर, आकबत अवाकब, अजीब अजाइब, अकीदा अकायद, अबद आबाद, अबादत अबादात, ऐब अयूब, गनीमत गनाइम, गज़वा गज़वात, फ़िरका फ़र्क, फ़तह फ़तूह, फ़ाज़ल फ़ुज़ला। बच्चों ये सारे आप लोगों ने वाहद जमा याद कर लेने। आप लोगों के 30 और 31 पेज कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को टेस्ट इसमें से दिया जाएगा, लिहाजा आप लोगों ने अच्छी तरह इन्हें याद कर लेना। बच्चों ये आपके समर पैक होमवर्क के MCQs मैंने टिक करवाए थे आपको कल 46 तक। आज हम आगे करेंगे, बल्कि कल मैंने 48 तक आप लोगों को करवाए थे, आज हम आगे करेंगे। 48 वाला था भलमानसी का मुतरादिफ है शराफत, शरीफ, शरीफज़ादे, शरीफों, तो इसका जो मुतरादिफ है असल वो है शराफत। ठीक है। इस फैसले ने दोस्ती की डैश हिला दी, बुनियादें, जड़ें, उम्मीदें, तमन्नाएं, तो यहाँ पे है जड़ें हिला दी। 49। क्वेश्चन नंबर 50, जुम्मन जब हज करने गए तो अलगू को सौंप कर गए थे अपना कारोबार, बाग, अपना घर, अपना खेत, तो बच्चों इसका जवाब है अपना घर। क्वेश्चन नंबर 51, शेख जुमेराती ज़्यादा कायल थे दुआ के, फैज़ के, मोहब्बतों के, ताज़ियाने के, तो बच्चों इसका जवाब है ताज़ियाने के। ताज़ियाना मतलब स्टिक, छड़ी। जुम्मन की बीवी का नाम था, क्वेश्चन नंबर 52, जुम्मन की बीवी का नाम था सठानी, रशीदा, फहमीदा, फहमीन, तो उसका नाम था फहमीन। क्वेश्चन नंबर 53, हम्द कब्ज़ा हो दिलों पर, क्या उसके सिवा तेरा के शायर कौन है, तो ऑप्शन है हाली, मीरदर्द, गालिब, अनीस, इसका सही जवाब है हाली। हम्द का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 54, हम्द का मतलब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़, सहाबी की तारीफ़, बादशाह की तारीफ़, तो इसका सही जवाब है अल्लाह की तारीफ़। क्वेश्चन नंबर 55, मद्दो जज़र इस्लाम किसकी तसनीफ़ है, तसनीफ़ का मतलब होता है किताब, मद्दो जज़र कहते हैं उतार चढ़ाओ, ठीक है, लेकिन ये किताब का नाम है। मद्दो जज़र इस्लाम किसकी तसनीफ़ है, गालिब की, हाली की, सौदा की, इकबाल की, तो बच्चों इसका जवाब है हाली की, और इसका दूसरा नाम मुसद्दस हाली भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, किसका रंग बयां सबसे जुदा है, किसका रंग बयां सबसे जुदा है, अमीर मिनाई का, दर्द का, गालिब का, हाली का, तो बच्चों इसका जवाब है हाली का। रंग बयां है क्वेश्चन नंबर 57, मरकब इज़ाफ़ी, तशबीह, कहावत, हरूफ़ अतफ़, तो बच्चों ये है मरकब इज़ाफ़ी। क्वेश्चन नंबर 58, यादगार गालिब
کس کی تصنیف ہے بچوں؟ آپشن ہے حالی، غالب، اقبال، ذوق. تو اس کا جواب ہے حالی. کویسچن نمبر 59. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ ڈیش، خوشبو، ہوا، عظمت تیری، مہک تیری. تو اس کا جواب ہے مہک تیری. بچوں ہم نے ہاف پیج کل کیا تھا، ہاف پیج ہمارا آج کمپلیٹ ہو گیا. آپ لوگوں کو یہ مکمل آنا چاہیے اچھی طرح سے. بچوں ہم سبق کاہلی کا خلاصہ بھی ریپیٹ کر لیتے ہیں. سبق کاہلی کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان. مصنف کہتے ہیں کہ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب سمجھنے میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے. مگر یہ نہیں سوچتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. روٹی کما کر کھانے کے لیے ہاتھ پاؤں کی محنت بہت ضروری ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو محنت کو اپنا شعار نہیں بناتے وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر کاہل اور حیوانی صفت کے حامل ہو جاتے ہیں. لوگ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں لیکن حقیقت ہے کہ ان پڑھے لکھوں میں بہت کم لوگوں کو اپنی تعلیم اور سمجھ کو کام میں لانے کا موقع ملتا ہے. اگر انسان محض عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے تو وہ نہایت کاہل اور وحشی بن جاتا ہے. انسان بھی حیوانوں کی مانند حیوان ہے، جبکہ اس کے دل کی قوا سست ہو جائے تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسا شخص جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے کافی ہو، اسے محنت و مشقت بھی نہ کرنی پڑے، اور وہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے تو وہ وحشیانہ طور طریقے اپنائے گا اور جوا بازی اور قمار بازی کا شکار ہو جائے گا. سر سید مزید کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مقامی لوگوں کو ایسے کام بہت کم ملتے ہیں کہ جن سے دلی قوا اور دماغی صلاحیتوں کو کام میں لانے کا موقع ملے، جبکہ مغربی ممالک خاص طور پر انگلستان کے لوگوں کے لیے ایسے مواقع بہت زیادہ ہیں. مصنف اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے ملک میں دلی قوا کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بیکار چھوڑ دیا ہے. اگر ہمیں دلی قوا اور عقلی صلاحیتوں کو کام میں لانے کا موقع میسر نہیں تو ہمیں ان مواقع کے حصول کی خود. مصنف آخر میں کہتے ہیں کہ قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ کاہلی کو چھوڑ کر محنت کو اپنا شعار بنائے، کیونکہ اسی میں قوم کی بہتری اور ترقی کا راز ہے. بچوں یہ سبق کا خلاصہ ہے. آپ لوگوں کا سبق کاہلی کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے یاد کر لینا، اور سیاق و سباق کی تشریح بھی اگر آتی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں نے کرنی ہوگی سوالو. اور اس میں نے ایک شعر آپ کو لکھوایا تھا، وہ لازمی طور پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے. دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. یاد رکھیے کہ آپ لوگوں نے تشریح میں لکھنا ہے شعر، آپ لوگوں نے خلاصے میں اشعار استعمال نہیں کرنے. ہمارے پاس ضرب الامثال ہیں، ہم نے پہلے 10 کر لیے ہوئے ہیں ریپیٹ، اور آج ہم کریں گے 10 سے لے کے 20 تک ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے سارے کر لیے ہوئے ہیں 20 کے 20 ہی. تو نمبر 10 پہ ہے بوڑھی گھوڑی لال لگام. وہ پوچھ ایسے سکتے ہیں کہ آپ کو خالی جگہ دی جا سکتی ہے بوڑھی ڈیش ڈیش لگام، یا بوڑھی گھوڑی ڈیش ڈیش آگے پورا ہی. تو آپ لوگوں نے ہر طرح سے یاد کرنا ہے. بچے اس کا مفہوم ہوتا ہے بڑھاپے میں جوانوں کا سا جوش. ٹھیک ہے. نمبر 11 پہ ہے بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا، جس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کا مل جانا جس کا گمان نہ ہو. ٹھیک ہے، مراد پوری ہونا. بچوں نمبر 12 پہ ہے پاک رہو بے باک رہو. وہ کیسے پوچھ سکتے ہیں آپ کو؟ ڈیش رہو یا پاک رہو ڈیش رہو، کسی بھی طرح سے وہ پوچھ سکتے ہیں آپ کو. تو آپ لوگوں نے جب جملوں کی تکمیل کرنی ہے تو آپ لوگوں نے ہر طرح سے اسے دیکھنا ہے کمپلیٹ، اور وہی ایز اٹ ایز ہی آپ لوگوں نے لگانا ہے لفظ. بچوں پاک رہو بے باک رہو اس کا مفہوم ہے ایماندار اور دیانتدار انسان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. نمبر 13 پہ ہے سوتنا کپاس
जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, जिसका मफहूम है ख्वामख्वाह का झगड़ा या बेबुनियाद बात पर फसाद करना। नंबर 14 पे है कम ख्वाब में टाट का पैबंद। कम ख्वाब में डैश का पैबंद, डैश में टाट का पैबंद, किसी भी तरह वो पूछ सकते हैं। कम ख्वाब में टाट का पैबंद कीमती चीज़ के साथ कमतर चीज़ को शामिल करना। कम ख्वाब कीमती कपड़ा होता है। टाट एक मामूली सा घटिया किस्म का, कह लें कि नीचे बिछाने के लिए एक कारपेट के तौर पे इस्तेमाल होता है। टाट बहुत ही सस्ता, ठीक है। कम ख्वाब बहुत महंगा। तो कीमती चीज़ के साथ कमतर चीज़ को शामिल करना, उसके लिए ये मुहावरा बोला जाता है, ज़रबुल मिसल बोला जाता है। कम ख्वाब में टाट का पैबंद। तुखम तासीर सोहबत का असर। नंबर 15 पे है तुखम तासीर सोहबत का असर, ठीक है। इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। नंबर 16 पे है जितनी चादर देखिए उतने पाँव फैलाइए। इसका मफहूम है बच्चों अपनी हैसियत और बसात के मुताबिक खर्च करना चाहिए। नंबर 17 पे है जिसकी लाठी उसकी भैंस। बच्चों जिसका मफहूम है जिसके पास ताकत होती है वही काबिज हो जाता है, ठीक है। नंबर 18 पे है चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसका मफहूम है जुर्म करने वाले के दिल में खटका लगा रहता है और वो कोई ऐसी हरकत कर बैठता है जिससे इसका जुर्म जाहिर हो जाता है। बच्चों नंबर 19 पे है हिसाब जो बख्शिश सो। जिसका मफहूम होता है हिसाब कोडी कोडी का होना चाहिए, बख्शिश और नाम जिस कदर चाहें दे दे। और आखिरी आज का जो हमारा ज़रबुल अमसाल है वो ये है दिल को दिल से राह होती है। एक तरफ मोहब्बत हो तो दूसरी तरफ भी मोहब्बत हो जाती है। एक तरफ खलूस हो तो दूसरी तरफ भी वो खलूस नज़र आता है। तो बच्चों आप लोगों ने ये सारे याद कर लेने अच्छी तरह से। ज़रबुल अमसाल आपके सिलेबस में 20 ही हैं, तो हमने इनको रिवाइज़ भी कर लिया अच्छी तरह से। इनका टेस्ट भी आप लोगों का हो जाएगा, पहले भी एक टेस्ट इनका हो चुका है आप लोगों का, तो ये सारे आप लोगों ने बच्चों आज हमने एक्सरसाइज की है सबक नंबर 3 की, और हमने किए हैं कुछ MCQs, और हमने वाहद जमा ज़रबुल मिसाल की रिवीजन की है। बच्चों आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है, और सिर्फ हमारे 2 या 3 इस बाग के सिर्फ एक्सरसाइज दोहराने वाली रहती हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी अगर आप रोज़ का रोज़ करते रहेंगे। अपना और सबका ख्याल रखें, घर रहें, सबके लिए दुआ करते रहें। अल्लाह निगहबान।